بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیدی نمبر 826 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی، نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پراسرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرا اسے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام شازیہ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک انسپیکٹر ہی تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا، مگر اس قیدی کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 826 کی 2 دن کے بعد سزا ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لواحقین سے ملوایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826 جس کا نام نعمان خان تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ میں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے اس سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کی 2 دن کے بعد ہونا لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اسی لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ نعمان خان کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی، تو وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس سکون سے مر جانا پسند کرے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خواہش اتنی ہی انوکھی اور نرالی ہوگی۔ خیر، نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اب اس کے پاس صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے عذرائے ہمدردی اس سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، نعمان خان، تمہاری مرنے سے پہلے آخری خواہش تو پوری ہو ہی گئی۔ کون سی آخری خواہش؟ اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا۔ یہی کہ تم اپنے گھر والوں سے مل لیے ہو، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری ایک آخری خواہش ضرور ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا، کیا خواہش ہے تمہاری؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے۔ ہاں، پوری کریں گے، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمری کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا، بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم کسی تک نہیں پہنچ جاؤ گی یہ بات۔ اس کی بے اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، بیچارہ بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے نعمان خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ آخری خواہش بتا دو اپنی۔ میں حیران اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے کیسے پیش آ سکتے تھے، مگر شاید وہ بھی اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا اور سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے تھے۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ ایس پی صاحب، میں آخری بار زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں، مگر تم سے شادی کرنے کے لیے مانے کا کون کم بخت؟ تمہارے گھر والے امیر تو ہیں نہیں، تم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کیوں ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو،
کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ تم یہ ہو۔ ہمارے لیے یہ دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے اور قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہے یا پھر زیادہ عمر کا یا بدماش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس تو سب سے زیادہ معمے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تو نہیں ہو، تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے۔ اب تم کسی ڈھنگ کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ نعمان خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگی کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال نعمان خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ نعمان خان ولد نعمت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی، مگر نعمان خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ نعمان خان کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا، اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر نعمان خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا بس اب اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے نعمان خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے 2 دن کے بعد اسے اس کی جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، پر جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اب مجھے نعمان خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ جی مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے نعمان خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ مجھے نعمان خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بھلے میں ایک ہی دن نعمان خان کے ساتھ رہوں، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں نعمان خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ نعمان خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، نعمان خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و ایجاب ہوا۔ نعمان خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا، پورا دن بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی، اس کے بعد مجھے آپ موت کی پھانسی پر چڑھا دیں، کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ نعمان خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔
ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو نعمان خان کے جا کر سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے کی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ میں اس لڑکی کو سیل میں لے گئی۔ وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ نعمان خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی جو وہ باتیں کر رہے تھے، نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی بھی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی۔ تبھی مجھے سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ نعمان خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔ اب میں نعمان خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید نعمان خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر نعمان خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے ہی سیل میں ہوگا، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے کہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ نعمان خان کو لے کر آئے۔ تم جا کر سیل نمبر 826 میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مانے مجھے تو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کچھ چکمہ دے دیا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں تو اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا معمول کے مطابق۔ میں نے نعمان خان کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک مریل سا شخص تھا جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تم میں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا، اس کی ذمہ دار سے سنانے لگے۔ اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے موجود لڑکی کو اٹھا کر پٹخ دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر نعمان خان کے ساتھ ملنے آئی ہے محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ نعمان خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزائے موت کا قیدی جو ہوتا ہے سزا تو اسے ہی دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے نعمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا، یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب نعمان خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل تھا کہ گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا، اور اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا پھر نعمان خان کو ڈھونڈیں۔ نعمان خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا۔
مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے نعمان خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے نعمان خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے نعمان خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے نعمان خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے اس نے یہ سوچ لیا کہ نعمان کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر نعمان اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اس سے اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ میں نعمان بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ نعمان بھائی؟ کیا تم اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ ناٹک کیا ہے۔ نہیں، وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں تھی کہ میں ان سے بھائی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اسے نکاح کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے ہم سب کو چکمہ دینے کے لیے، نعمان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا؟ یقین مانے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں۔ وہ پیٹ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بدلوں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری بڑی بہن کی منگنی نعمان سے ہو چکی تھی۔ نعمان خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب نعمان کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میرا پھپھوزاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا نعمان بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی آپی کی منگنی نعمان بھائی سے کر دی تو وہ ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے۔ مگر گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات نعمان بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ نعمان بھائی کی منگنی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید امی ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے باہر جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ نعمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر ہی خون سوکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف پتہ ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر نعمان بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر نعمان بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے، ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر نعمان بھائی سے رہا نہیں گیا۔ ان لوگوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ نعمان بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو کوئی برداشت۔ نعمان بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک تو نہتے تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، مگر اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جیسے ہی ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت نعمان بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی
بلکہ نعمان بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کی صورت میں ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ نعمان بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے نعمان بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر روپوش رہے، مگر پھر آخر کار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہیے۔ نعمان بھائی کی والدہ نے ان سے ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہے، میں مر بھی جاؤں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا ہوگا کیا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ تھی۔ نعمان اسی شخص سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ وہ بڑا پائے کا وکیل تھا۔ بعض اوقات ایک اچھے وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر وکیل صاحب کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا کہ سزائے موت نہ ہی نعمان خان کے لیے بنتی تھی اور نہ ہی نعمان خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا۔ کیس چلا، اس کے بعد نعمان باعزت بری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نہتہ تھا، اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔